حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور 173 برس تک آپ اس سے فیضیاب ہوتے رہے. پھر جناب کثیر حمل ثابت ہوئی اور پھر آگے منتقل ہوتا ہوتا عبد مناف ہاشم عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس ظہور پذیر ہوا. حضرت عجیب درخت کا کہن عورت حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے حدیم کعبہ میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا ایک عظیم عالیشان درخت زمین سے ظاہر ہو رہا ہے. میں دیکھتا بڑھتا چلا گیا, اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا, عرض میں مشرق و مغرب تک پھیل گیا. اس کے پتے آفتاب سے زیادہ چمک رہے تھے. میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے رہنے والے اس درخت کے سامنے جھک گئے. اس کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. پھر میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کو روک دیتا ہے. میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا. اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف سے خوشبو پھیلتی رہی. میں نے چاہا کہ عظیم و عالیشان درخت سے لپٹ جاؤں مگر نہ پہنچ سکا. میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا قسمت والے لپٹ گئے ہیں. یہ لفظ سن کر میں بیدار ہو گیا اور خواب کی تعبیر دینے والی ایک مشہور عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا. خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جسے جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور وہ میری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی. حضرت عبداللہ کے پاس جس وقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گیا تو کئی حجابات ظہور پذیر ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں بطحا مکہ سے چل کر کوئی شبر پر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر دو حصے ہو جاتا, ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو جاتا اور بصورت بادل مجھ پر سایہ کر دیتے. پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے اور وہ آسمان پر چڑھ جاتا. تھوڑی دیر بعد ٹوٹ کر لوٹ کر میری پشت میں مائل ہو جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور کا نور مقدس ہے, آپ پر میرا سلام ہو, آپ پر میرا سلام ہو. جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتا اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتا. اور جب میں لات و عزا یعنی کہ جو بت تھے اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم سے دور ہو جاؤ, تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہو. آپ کا یہ حجابات دور دور تک مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کرے ہم اپنی قوم کو منہ نہیں دکھا سکتے. 70 یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی غرض سے 70 یہودی مکے میں آئے اور موقع تلاش کرتے رہے. ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے کیونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ کو جب دیکھا کہ آپ کے والد گرامی نور مصطفیٰ کی برکت سے اتنے خوبصورت تھے, اتنی نورانیت سی کہ جناب حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھنا کہیں داغ نہ لگا دینا,
عزت کا خیال کرنا. اصل میں عزت کیا تھی کہ آپ کے پاس وہ امانت تھی جو نور مصطفیٰ کی ذات پاک, حضور کی ذات پاک. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جنگلوں میں چلے جاتے, سارا دن جنگلوں میں شکار فرماتے, وہ 70 یہودیوں نے یہ پلان بنایا کہ جناب ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کر لی, انہوں نے پیشانی سے پہچان لیا یہ مرد کلندر وہ ہے جس کی پشت سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا. میرے دوستو, ہمارے پاس تو خبر یہ پہنچی, ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں, ہم تو امتی بن چکے ہیں, غلام بن چکے ہیں. ہمارے نزدیک تو سب سے زیادہ خوشی حضور کی منانی چاہیے. تو وہ جو لوگ جنہیں ملا نہیں, جو امتی نہیں بنے, تو میرے دوستو ان کی خوشی نبیوں رسولوں نے خوشی منائی. جس نبی کے پاس حضور کا نور جاتا وہ نبی کا خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا, جبکہ نبی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے. تو ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم اور موسیٰ کلیم اللہ تک, بعد اللہ کے نبی اور بعد اللہ کے ولیوں تک حضور کا نور منتقل ہوتا رہا. حضور فرماتے میرا نور پاک رحموں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا. تو 70 یہودیوں نے انہوں نے پلان بنایا کہ یہ وہ مرد کلندر ہے جس سے نبی آخر زمان پیدا ہوگا. ان کی یہ خواہش تھی توبہ نعوذ باللہ کہ اگر ہم نے عبداللہ کو قتل کر دیا, سیدنا عبداللہ کو قتل کر دیا, تو شاید ہماری نسل سے یہ یہودی اور جو عیسائی ہے کرسچن یہ حضور کی وجہ سے حاسدین حسد میں چلے گئے. پہلے حضور سے پہلے یہ قومیں جب اس وقت کے کافر تھے, جب یہ کافر نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت ہر مقام پہ ہر جنگ میں یہ حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ اے اللہ کریم تجھے نبی آخر زمان کا واسطہ ہماری لاج رکھ لے. تو ان کو فتح ہوتی تھی, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نبی آخر زمان کا ظہور قریش میں چلا گیا ہے اور عبداللہ اس کے والد ہیں, تو انہوں نے پلان بنایا کہ عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں تو شاید ہم میں سے کسی سے پیدا ہوگا, تو اگر باپ نہیں ہوگا تو پھر ہم سے پیدا ہوگا. ان کی یہ خام خیالی تھی, ایک کفرانہ سوچ تھی. میرے دوستو, جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ پہنچے 70 آپ کو شہید کرنے کے لیے, آپ دیکھیں جس مرد کلندر سے نبی کا میلاد ہونا تھا, ابھی میلاد نہیں ہوا, ابھی میلاد ہونا تھا, تو پروردگار میلاد کی حفاظت کتنی فرماتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کی حفاظت کتنی فرماتا ہے. جس مرد کلندر سے حضور کی ولادت ہونی ہے اس کی حفاظت فرما رہا ہے. آپ فرماتے یہ سیدہ آمنہ کے والد گرامی فرماتے ہیں, وہ فرماتے کہ جناب میں اس وقت امام پہ موجود تھا, ان 70 یہودیوں نے پلان بنایا, حملہ کیا کہ حضرت عبداللہ کو شہید کر دیتے ہیں تاکہ ہم میں سے نبی آخری پیدا ہوگا. جناب جب انہوں نے یہ پلان بنایا تو اللہ کی طرف سے غیر سے ایسی فوج اتری جنہوں نے 70 یہودیوں کو واصل جہنم کروا دیا اور ہلاک کر دیا, اور اس مرد کلندر کو بچایا جس سے نبی کا میلاد ہوگا. یہ میلاد کتنا ضروری ہے. اب یہ سارا میلاد ہے, اب روزے اول سے لے کے روزے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا دور نہیں گزرا, کسی نبی کا دور نہیں گزرا جس نبی نے, نبیوں نے, ہم تو بڑے ایک گناہگار بندے ہیں, تو نبی حضور کا ذکر کرتے رہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مولوی چہرے پہ داڑھی بھی رکھ کے, سر پہ پگڑی بھی باندھ کے, تہجدیں اور نمازیں بھی پڑھ کے کہتا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے. بھئی میلاد تو حضور کا نور, تو جس نبی کے پاس نور پہنچا اس نبی نے اس کو بنایا. ہمارے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی, لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہمارے پاس صرف نبی نہیں آئے, ہمیں تو اللہ کی پہچان بھی کرا اور ساتھ قرآن بھی لے کر آئے, ہدایات کی کتاب بھی لے کر آئے. اور آج یہ برکات ہے کہ آج 1400-1500 برس بیت جانے کے بعد یہ والآخرات خیر اللہ کا من الاولیٰ کی تفسیر ہے کہ نبی علیہ السلام کے کلاموں میں اضافہ اور حضور کے ذکر میں اضافہ دن بدن بڑھتا جائے گا. لوگ جلنے والے جلتے جائیں گے, لیکن نبی کا میلاد منانے والے
نبی کا جشن منانے والے، نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے بڑھتے جائیں گے، ہر دور میں بڑھتے جائیں گے، اور جلنے والے جلتے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سب سے اول جس نور سے جلس پن ہوا وہ نور مصطفیٰ کی ذات پاک ہی تھی۔ وہ نور ہی آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب چمکا تو اللہ نے فرمایا کہ کرو آدم کو سجدہ، کرو میرے حبیب۔ آدم کے پاس وہ خاصیت یہی تھی کہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ میرے دوستو، جب حضرت آمنہ رضی اللہ کے والد گرامی نے یہ منظر دیکھا اور فرمانے لگے، اپنے گھر گئے اور فوراً گھر آئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ عجیب واقعے کی خبر دی، دے کر کہا کہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت برا کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری لڑکی آمنہ خاتون کو قبول کر لیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا نکاح میں آ گئی۔ میرے دوستو، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہونے سے پہلے عرب کی بڑی بڑی امیر عورتیں حضرت عبداللہ کو نکاح کی پیشکش کرتی ہیں۔ ایک عرب کی بڑی مشہور اور بڑی مالدار عورت تھی جس نے سینکڑوں میل سفر کیا، مکے کی سرزمین پہ پہنچی اور پہنچ کر حضرت عبداللہ کو یہ عرض کیا کہ اے عبداللہ، تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ بڑی مالدار تھی، یہ سارا مال و دولت میں تیرے نام کر لوں گی۔ حضرت عبداللہ کے پاس وہ نور مصطفیٰ کی برکات تھی، آپ نے حفاظت کرنی تھی، کیونکہ آپ نے حفاظت کرنی تھی، وہ نبی پاک طیب طاہر آنا تھا۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، سب کے لیے انکار کر دیا، لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نکاح ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بطن اقدس میں میرا بیٹا آیا تو عرب کے جانور مجھے مبارکہ دیتے تھے۔ آج کے کیا لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ بکریاں عرب کی جو تھی وہ مبارکیں دیتی تھی۔ جس پتھر پہ سیدہ آمنہ قدم رکھتی تھی وہ پتھر موم ہو جاتا تھا۔ جس درخت سے گزرتی، جن پہاڑوں سے گزرتی، ان درختوں اور پہاڑوں سے آپ پر سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ اور آپ فرماتی ہے میں جب بھی پانی بھرنے جاتی کنویں پہ تو مجھے کبھی جھکنا نہیں پڑا، پانی خود کنواں اچھل کے پانی باہر آ جاتا اور میں پانی بھر لیتی تھی۔ یہ نبی کی برکت تھی۔ اور آپ فرماتی کہ ہر ماہ 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 9 ماہ، 9 انبیاء علیہ السلام ہر مہینے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فردر اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہر مہینے سیدہ آمنہ کو مبارکباد دیتے کہ تجھے مبارک ہو، تو خیر البشر کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ یار ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ مبارکہ دینے نبی کی والدہ کو آتے ہیں۔ تو جناب ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم تو حضور کے غلام بن چکے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں نہ دے حضور کی ولادت باسعادت کی۔ اور یہ دن وہ ہے، میں نے وہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ 12 ربیع الاول شریف کی وہ شب لیلۃ القدر اور شب جمعہ سے افضل ہے۔ یعنی لیلۃ القدر وہ شب ہے جس میں ہمارے لیے برکات آئی، اور 12 ربیع الاول شریف کی وہ شب ہے جس لیے پوری کائنات کے لیے وہ منبع کرم بن کر آئے۔ جناب جن آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل اور گلزارا مسکرا پئیاں۔ میرے دوستو ہر طرف یہ چمک، یہ دھمک نبی کی برکات ہی ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والوں کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ مزید محبت کرنی چاہیے. پہلے آپ روزانہ کی بیس پہ جتنا بھی درود پڑھتے ہیں، یہ گھڑیاں جو قریب آ رہی ہیں 12 ربیع الاول شریف کی، آپ کے درود و سلام میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، خلق کو بہتر کریں، اچھا کریں کہ میں اس زبان سے میں اپنے نبی پہ سلام پڑھتا ہوں، میں اس زبان سے میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں. میرے دوستو، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں. یہ انبیاء کی سنت ہے، ان تمام ولیوں کی سنت ہے جن کے پاس نبی کے نور کی امانت آتی ہے. نہ وہ زنا زانی تھے، نہ غیبت خور تھے، سجدہ کرنے والے تھے. میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں حضور کی غلام بنے تو پھر اپنے آپ کو آپ خود پہلے نبی کا غلام بنائیں. میرے دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں اس رات جب ولادت کی رات تھی، آپ فرماتی میں پریشان تھا. اب میں اکیلی، میرے گھر میں کوئی نہ تھا. حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں جا چکے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور میں اکیلی. فرماتی کہ بزرگ بڑی بڑی جوان مائی بیوییں آئی، اتنی حسین و جمیل بیویاں آئی، ایک مریم علیہ السلام، ایک ہاجرہ علیہ السلام، ایک آسیہ علیہ السلام. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ ولادت مصطفیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ کوئی عام چیز نہیں ہے جو منا رہے ہو، جن کے حصے میں آ چکا ہے وہ انسان مبارکباد کے مستحق ہے جو یہ سمجھ چکے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا چاہتا. اور سیدہ آمنہ فرماتی مجھے انہوں نے ایک شربت کا پیالہ پیش کیا، میں نے اسے دودھ سمجھ کے پی لیا. جب میں نے پیا، شہد سے زیادہ میٹھا اور اتنا ذائقے دار. آپ فرماتی کہ میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو مجھے نہ جو عورتوں کو درد محسوس ہوتی ہے، مجھے نہ درد نہ کچھ، ایسے محسوس ہوا جیسے خراجہ منی نور ہے کہ مجھ سے نور کا فروغ ہو گیا، اور میرا گھر نور لا نور بن گیا. ایسی چمک، ایسی نورانیت میرے گھر میں پیدا ہوئی کہ زمین سے لے کر جب میرے بیٹے نے آنکھ کھولی تو ایسا نور نکلا، زمین سے لے کے آسمانوں تک روشنی ہے. اور وہ بصرہ کے محلات اور وہ فارس کی آگ جو ہزاروں سالوں سے بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ آتش پرست تھے، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. جس رات میرے نبی کا میلاد ہوا وہ آگ سرد ہو چکی، اور وہ کسر و کسرہ کے محلات آج بھی موجود ہیں. ان میں دراڑیں، ان کے کنگرے جو ٹوٹ گئے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ ان کنگروں کو لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو نبی کے میلاد کے وقت ٹوٹے، لگانے کے بعد پھر ٹوٹتے رہے، کبھی جڑ نہیں سکے. آپ فرماتی کہ میں وہاں بیٹھی تو اپنے حجرہ میں مکہ مکرمہ میں تھی، لیکن نبی کے ولادت کی برکت کے ساتھ وہاں سے نہ جانے 3000 کلومیٹر یا 1000 سینکڑوں میلوں کے فاصلے پہ وہ بصرہ وغیرہ سب اتنے فاصلے پہ. اور سیدہ آمنہ فرماتی کہ میں وہاں بیٹھی ان محلوں کو میں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں، جس والدہ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس ماں کی یہ شان ہے تو اس نبی کا مقام کیا ہوا. میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے شکم عطر میں تھا تو لوہے محفوظ پہ جو قلم چلتی تھی میں اس کی آواز محسوس کرتا ہوں. اب دیکھیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ لوہ محفوظ، یہ قلم، یہ کرسی، یہ عرش، یہ جنت، یہ جہنم، یہ ملائکہ، یہ پوری کائنات حضور کے نور پاک کو ہی تقسیم کر کے بنائی گئی. اور جو آج میلاد منا رہے ہو نا، حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہو، آپ کے قلبوں کو نور مصطفیٰ سے روشنی دی. جو محروم ہے، جو خشک زمین ہے، خشک زمین میں آپ فصل کو ڈالیں، کسی چیز کا بیج ڈالیں، وہ اگے گا نہیں، جل جائے گا. تو میرے دوستو، یہ وہ جو تر زمینیں، جو زرخیز زمینیں،
جن کے دل عشق مصطفیٰ کے ساتھ زرخیزی حاصل کر چکے ہیں وہی زمینیں فصل دیں گی، انہی زمینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلے گی، اور جو خشک زمین وہ تو جل کے تریڑی ہو چکی، پھٹ چکی، مزید پھٹ جائے گی، اور جو پوشاک ہے ان کے دل، ان کی نگاہیں، ان کے وجود، ان کا سب کچھ حضور کی محبت میں مچل رہا ہے اور مچلتا رہے گا قیامت تک۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ سنت رب کریم ہے، یہ سنت تمام انبیاء علیہ السلام ہے، اور یہ سنت جبریل امین ہے، یہ سنت تمام ملائکہ ہے۔ میرے دوستو، جب جس نبی کی پشت میں یا پیشانی میں نور تھا تو اس نبی کی پیشانی یا اس نبی کے پشت میں زیارت کرنے ملائکہ ہی آتے تھے، تو نبی پہ سلام بھیجتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت کا سب سے بڑا مشہور ہے نبی علیہ السلام کی محبت، حضور کی غلامی، حضور کی غلامی۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، آج اگر آپ اس غلامی پہ فخر کرتے اور کرنا چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی حضور کی محبت سے لبریز ہو جائیں، تو پھر میرے دوستو اپنے نبی کی غلامی کرو، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کے چہرے سے نظر آئے، اس کے لباس سے نظر آئے، اس کے خلق سے نظر آئے، اس کے کریکٹر سے نظر آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو 12 ربیع الاول شریف کی کھڑیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف نہیں، پوری زندگی نبی علیہ السلام کا میلاد منانے